مولانا صاحب آپ قبائلی علاقوں کے انضمام سے متعلق ہمیشہ سے اپنے موقف دیتے رہے ہیں، تو آج ایک بڑا جرگہ جو آپ کے پاس آئے تو وہ کیا آپ اس موقف کی تائید کر رہے ہیں کہ کیا ان کے انضمام جو تھا وہ غلط فیصلہ؟ حضرت اس وقت بھی یہ فیصلہ غلط تھا، آج بھی قبائل جو ہے بری طرح متاثر ہوئے ہیں اس سے. یعنی ہر سال جو آپ نے ان کو 10 سال تک 100 ارب روپیہ دینا تھا، اس وقت تک بھی مشکل سے 100 ارب کہیں پورا ہوا ہوگا، اور کس علل تلل میں خرچ ہوا ہے، لیکن بنام قبائل کی. 75 جی 75 ارب. 100 ارب پھر بھی نہیں ہوئے. تو اب اس ساری صورتحال میں آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ ابھی میں نے آج پوچھا ان سے کہ اب تو 9 سال ہو گئے ہیں، جو سبز باغ آپ کو دکھائے گئے تھے، آج تو آپ سبز باغات کی سیر کر رہے ہوں گے، اس سے آپ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، تو ذرا آپ اپنا تاثر تو ہمیں بتائیں. تو انہوں نے کہا نہ ہم اب قبائل رہے اور نہ ہم سیٹل رہے، نہ ٹرائبل نہ سیٹل. جی بیچ میں کوئی اور مخلوق ہم بن گئے ہیں جو ہم اپنا تعارف بھی نہیں کرا سکتے کسی سے کہ اب ہم کیا چیز ہیں. جی باقی بدامنی نے ہمارا برا حال کر رکھا ہے. نہ وہاں اسکول کی کوئی افادیت ہے اس وقت، نہ کسی کالج کی افادیت ہے، نہ کسی ہاسپٹل کی افادیت ہے، نہ کسی سڑک کی افادیت ہے، نہ کچھ بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے لوگ استفادہ کر سکیں. امن کی وجہ سے سب لوگ دبکے ہوئے ہیں یا اپنا علاقہ چھوڑ رہے ہیں. مولانا صاحب ایک جانب سیاسی انتشار ہے، دوسری جانب امن و امان کی صورتحال بھی کوئی اتنی خوشائند نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان مجموعی حالات کا کیا حل نکلنا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ریاست کھل کر بات کرے، یہ نہ کہے کہ ہم نے 10 سال یا 20 سال کے بعد فلاں چیز اچیو کرنی ہے تو اس تک پہنچنا ہے اور لوگوں کو صرف انگیج رکھنا ہے، اور کبھی جرگے ہو رہے ہیں اور کبھی کیا ہو رہا ہے اور کبھی یعنی صبح و شام کی صورتحال میں لوگوں سے باتیں کرنا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. جی ہمیں واضح طور پر بتایا جائے کہ اس منطقے کے لیے عالمی قوتوں کا ایجنڈا کیا ہے اور اس منطقے کے لیے ہماری اسٹیٹ کا ایجنڈا کیا ہے. ہم مطمئن نہیں ہیں. یہ جہاں پر 20 سال سے زیادہ عرصہ ایک ہی منطقے کے اوپر جنگ فوکس کر رہا ہو، خون بہہ رہا ہو، دھوئیں اٹھ رہے ہوں، یہ کسی ایک جغرافیائی تبدیلیوں کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہے. تو میں اس بارے میں پریشان ہوں کہ کہیں ہمارے جغرافیے میں کوئی تبدیلیاں تو نہیں لائی جا رہی. ویسے کوئی امکان ہے؟ یعنی خطرے ہیں، یعنی میرا احساس ہے، میرا وہم ہے، خدا اس کو جھوٹا کر دے. میرا خواہش ہوگی کہ میری بات صحیح ثابت نہ ہو سکے، لیکن یہ وہم ہے. لیکن ابھی آپ نے جرگے میں بات کیا کہ بنگلہ دیش کی طرح حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ظاہر ہے جی کہ وہاں پر بھی تو ایک لمبے عرصے سے پاکستان مغربی پاکستان سے دشمنیاں پیدا کی گئیں، ان کو محرومیتوں کا شکار بنایا گیا، اور بالآخر پھر نتیجہ کیا نکلا. مولانا صاحب لکه مروت او بیا خصوصا د ټول حالات زیات شدید دي او داسې ښکاري چې د دې مسلو هوارولو لپاره کوم سیستم نه ښکاري. حکومت چې کوم ایفرټس دي هغه ډېر کمزور دي او بیا طاقت طرف ته روان دي. هلته په کوم طاقت مظاهره جوړ شوې ده بیګا په لکه مروت چې جټ فایټ شوی دی او مختلف چې ویني او دا کوم طرف ته تاسو ویني چې هدف چې دي ما فریض باندې طاقت استعمال د مسئلې حل نه دی. په طاقت او بیا طاقت هم استعمال نیمګړی طاقت، یعنی بې سوده خلکو ته ښکارولو دپاره چې لکه ګوره موږ خو داسې تورې وو. نو دا یو ناکافي اقدامات دي د حکومت له طرف نه چې دا دهشتګردۍ ته وده ورکوي، هغې د ختمولو باعث نه جوړېږي. او د دوی له وسه خو وتلې خبره ماته ښکاري، یا استعداد نشته یا د قصده چې کوم څه نورې ایجنډې دي چې هغې ته دوی رسېدل غواړي. او دا خاوره چې کوم تر ډېر 16 کالو نه زیاته دا په وینو کې لړلې ده، په بدامنۍ باندې لړلې ده، په مخې څومره پروګرام ده، څه ایجنډې دي. په دغې وجه باندې زه دا وایم چې دغسې یو ډېره طویله عرصه چې تقریبا ربع صدۍ ته په هغې منطقې باندې بد امني مسلطه وي او وینې پې تویېږي، نو دا نشاندهي کوي دې خبرې. الله دې ما وهم غلط ثابت کړي چې هلته بیا جغرافیایي تبدیلیاں نه راځي. مولانا صاحب پہلی حکومتیں جب تھی آپ ان کے خلاف بھی آئے ہو، احتجاجی مظاہرے بھی کیے، مارچ بھی کیے. ابھی اس حکومت میں بھی خود عام جو ترقیاتی فنڈ کے پیسے وہ 12 سے 14% پہ بیچے جا رہے ہیں، سارے ترقیاتی فنڈ بھی ٹھپ ہو کے رہ گئے ہیں. اس کے علاوہ ٹرانسفر پوسٹنگ بھی شروع. کیا اس حکومت کے خلاف بھی آپ آئیں گے میدان میں؟ ہم تو ہیں حضرت اسی کے خلاف میدان میں جی. اور ہمارے صوبے میں نہ امن ہے، نہ کوئی یہاں حکومت ہے، نہ یہاں پر کوئی کرپشن ہی کرپشن ہر طرف ہو رہی ہے.
تو ایک ایسی مشکل میں ہمارے صوبے کو کیوں ڈالا گیا ہے کہ ایک طرف بدامنی کی صورتحال یہ ہے کہ اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، تو یہ سب کچھ آمدن کیوں کیا جا رہا ہے جی؟ میں تو اس کو کوئی ایسا نہیں سمجھتا کہ کوئی ناسمجھی میں سارا کچھ ہو رہا ہے، بلکہ آمدن ہمارا صوبہ جو ہے وہ ان خرابیوں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے جی۔ مولانا صاحب ابھی آپ نے جرگے میں بات کی ہے کہ چین اور امریکہ اور دیگر عالمی قوتیں پاکستان کو فوکس کر کے بیٹھی ہیں، تو کیا امریکہ میں جو تبدیلی آئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد اس کے خطے پر، ہمارے خطے پر کوئی اثرات ہوں گے بہتری؟ دیکھیے ٹرمپ ہو یا بائیڈن ہو، ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکن ہوں، وہاں خارجہ پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آیا کرتی۔ اور اگر ٹرمپ صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ میں امریکہ کی پوری دنیا میں جنگ کے حق میں نہیں ہوں، میں فوجیں واپس بلانا چاہتا ہوں، دوسری دنیا سے ہمارا کیا سروکار ہے، تو عملی طور پر دیکھیں گے نا کہ وہ کس حد تک اس میں سچے ثابت ہوتے ہیں۔ جی آئینی جو ترمیم ہے اس کے لیے پی ٹی آئی نے جو ہے سپریم کورٹ سے رجوع کر لی، اس کے بارے میں آپ کیا اظہار ہے؟ اب اگر کورٹ سے کوئی رجوع کرتا ہے تو اس پہ تو ہم کسی کو نہیں روک سکتے، لیکن ترمیم ہے پارلیمنٹ کے پاس کردہ ہے اور پی ٹی آئی کے اعتماد کے ساتھ پاس ہوا ہے جی۔ یعنی یہ تو میں نے ان کو کہا نا کہ آپ ووٹ نہ کریں، اور میری بات مان کر انہوں نے ووٹ نہیں کیا، تو اب وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی یہ باتیں کہ حقیقت بھی ہیں یا نہیں ہے، ایسے افواہیں ہیں، لیکن ایک ایسا نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے کسی اعتماد کے بغیر ہوا ہو۔ مولانا صاحب صوبے میں امن جو ہے اسٹیبل نہیں ہو رہا، اسی طریقے سے کچھ کردار آپ بھی اس میں ادا کریں گے؟ وزیر اعلیٰ صاحب تو آئے روز لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے کہ امن کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں، آئے روز جو ہے میٹنگس بھی ہو رہی ہیں، لیکن اسی طریقے سے صورتحال ہے، ابھی تک کوئی جو ہے سفری راستے جو ہیں وہ بھی بند ہیں، اس پہ سر یار مجھ سے ایسی باتیں نہ کیا کرو کہ میں اب آپ نے جو حوالہ دیا ہے اس پر میں تبصرہ نہیں کر سکتا، وہ میرے لیول کا نہیں ہے جی، میں اس حوالے سے نہیں، باقی تو میں نے ساری باتیں کر لی، اب کس بات کو